اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع السابع۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 10 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 11، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے اسماء کے بارے میں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان کے معنی میں ہو کر کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر تفصیل کا سلسلہ جب شروع ہوا تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ من کے بارے میں سب سے پہلے، اور من کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ذوی العقول کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے ہم لوگ اسم لے لیتے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور ان کے معنی میں ہو کر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور وہ ہے ما۔ اب من اور ما کے اندر جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر اس کی ترکیب ہم لوگ کریں گے، عبارت میں پڑھ دیتا ہوں۔ واو کو میں نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر پیچھے سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے، تو بس یہ کہ آپ سمجھ جائیں اس واو کو میں نہیں لے رہا، بلکہ یہ اگلے والے واو کو ہم لوگ ایڈ کریں گے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی عبارت کے بیچ میں ہی ہے۔ اچھا، تو ما وَهُوَ لَا تُسْتَعْمَلُ، ٹھیک ہے، الا فی غیر ذوی العقول غالباً۔ اس طرح کی ترکیب پہلے بھی آئی ہے، لیکن یہ وہاں پر تھا کہ تستعمل، ٹھیک ہے نا، یعنی معروف تھا، صحیح ہے نا، نہیں بلکہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ مجہول ہی تھا، اور وہاں پر بھی منفی ہی تھی، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف آگے جو اس کے غالباً لکھا ہوا ہے، وہاں پر پیچھے جو ہے وہ غالباً نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو ما وما ہوا لا تستعمل الا فی غیر ذوی العقول غالباً، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترکیب ہم نے کرنی ہے۔ ما جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے، اسی کے بارے میں تو ہم لوگ خبر دے رہے ہیں، تو اب ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے ما مبتدا۔ اب اس کے ساتھ یہ قید بھی آپ نے لگانی ہوگی کہ ما مبتدائے اول، ٹھیک ہے، ما مبتدائے اول ہو گیا۔ واو جو ہے یہ کیا بنے گا، یہ واو زائدہ، کیونکہ آگے ہوا بھی موجود ہے اور ما بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، اور ہوا بھی۔ تو اب کیا کریں گے، پہلے والے کو ما کو جو ہے ہم لوگ مبتدا اول بنا دیں گے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا۔ پھر واو جو ہے یہ زائدہ ہو جائے گا، اور ہوا جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا ثانی، ٹھیک ہے۔ پھر لا تستعملو، یہ لا تستعملو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع منفی مجہول بنے گا، یہ ٹھیک ہے، فعل مضارع منفی مجہول بنے گا، اور جو ہے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا ثانی، راجع بسوئے مبتدا ثانی کی طرف لوٹے گی نا، مبتدا ثانی اس کا نائب الفاعل، ٹھیک ہے۔ اور پھر الا جو ہے یہ حرف استثناء، اور فی جو ہے فی یہ بن جائے گا حرف جر، اور غیر یہ بن جائے گا مضاف، کیونکہ غیر جو ہے وہ لازم الاضافت ہی ہوتا ہے، اور یہ مضاف بن جائے گا، اور ذوی جو ہے یہ مضاف بن جائے گا، العقولی یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ پھر یہ ذوی مضاف العقولی مضاف الیہ سے مل کر، ٹھیک ہے، ذوی مضاف اپنے مضاف الیہ العقولی مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا غیر کا مضاف، ٹھیک ہے۔ اور پھر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بنے گا، یہ بن جائے گا مستثنی مفرغ ہو کر یہ ظرف لغو بن جائے گا، یہ بن جائے گا لا تستعملو فعل کا ظرف لغو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو غالباً ہے نا، غالباً جو آگے آپ کو لکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے صفت، ٹھیک ہے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، لیکن اس کو اگر صفت بنائیں گے تو اس کا موصوف کا ہے، تو اس کا موصوف ہم لوگ محذوف مان لیں گے، اور اس کا جو موصوف ہے وہ ہے استعمال، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ اس کو جب موصوف بنائیں گے تو غالباً جو ہے وہ آلت نصبی میں، تو موصوف کو بھی ہم لوگ آلت نصبی میں ہی بنائیں گے، تو ہم کہہ دیں گے استعمالاً، ٹھیک ہے۔ تو غالباً صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف اس کا فاعل، پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف استعمالاً کی صفت، پھر استعمالاً موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا مفعول مطلق،
ٹھیک ہے، لا یستعمل، لا تستعمل فعل کا بن جائے گا مفعول مطلق، ٹھیک ہے. اور پھر یہ لا تستعمل فعل، اس میں جو ہے ہم نے ہیا ضمیر نکالی تھی اور اس ہیا ضمیر کو ہم نے بنایا تھا جو ہے یہاں پر تستعمل لکھا ہوا، تو اب ہیا ضمیر ہم نکال دیتے ہیں. تو ہیا ضمیر کو ہم نے کیا بنایا تھا، ہم نے بنایا تھا نائب الفاعل، ٹھیک ہے. اور پھر الا حرف استثناء ہے، اور فی غیر ذوی العقول، یہ جو ہے وہ ظرف لغو بن گیا، اور استعمالا غالباً مفعول مطلق بن گیا. تو لا تستعمل فعل اپنے نائب الفاعل اور اپنے ظرف لغو اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب کیا بن رہا ہے، اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا ہوا مبتدائے ثانی کی خبر. اور پھر ہوا مبتدائے ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا ما مبتدائے اول کی خبر، ٹھیک ہے. پھر ما مبتدائے اول اپنی اس خبر سے مل کر ہوا لا تستعمل الا فی غیر ذوی العقول استعمالا غالباً، اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ یہ ہماری النوع السابع کا پارٹ نمبر 11 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.